وبار، علماء ذویل احترام، مشائخ، سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ کرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان کرام وقار، حاضرین اجلاس، ممبر نور پر جید باوقار علماء، فضلاء، مفتیان کرام جلوہ بار ہیں، اور سب کی تقاریر اور نعت و منقبت آپ نے سماعت کر لی ہے۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، لیکن جھالدہ کے اس میدان میں جوش ایسا نظر آتا ہے کہ ابھی دن کے 12 بجے ہوئے۔ رات کے 2 بجے دیوانوں کا یہ جوش کسی سیاسی نیتا کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ رات کے وقت یہ جوش و خروش صرف مصطفیٰ کریم کے دیوانوں میں ہوا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، 100-200 روپے کے لیے جمع کرنے والے مجمع بھی دیکھے ہوں گے، اور دن میں لال پٹا، شام میں ہرا پٹا، پھر رات کو نیلا پٹا باندھنے والے مجمع بھی ہم نے دیکھے۔ لیکن بہت بڑا فرق ہے، یہاں منتظمین اجلاس نے کسی کو 100 روپے دے کے بلایا نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں آنے والے کو کچھ دے کر کے بھیجنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ لیکن اس جلسے میں آنے والے ہر جوان کو پتہ ہے کہ یہاں آنے والا ایک مقرر ایسا بھی ہے جو اپنی تقریر میں سیدھے اپنی گردنیں مانگتا ہے، اور سب کو پتہ ہے جو تقریریں ہماری سنتے ہیں، یہاں بلا چوں چرا جب میں مصطفیٰ کریم کے قدموں کا ذکر کرتا ہوں، ہر جوان اپنی گردن نچھاور کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ میں اس ظالم دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم ہزار اگرچہ ٹوٹے ہوئے ہیں، لاؤ یہ مجمع جو میرے مصطفیٰ پر قربان ہونے والا، اگر تمہارے خیمے میں کہیں ایک بچہ بھی نظر آ جائے تو مجھے بتا دو، ایک بچہ بھی کہیں نظر آ جائے تو بتا دو۔ اس لیے کہ یہ خاصہ صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کے دیوانوں کا ہے۔ اللہ کریم نے حضور کے عاشقوں میں یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ ہر چیز ٹوٹ جانے کے بعد بھی، بکھر جانے کے بعد بھی کھڑے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں، اور ان کا صرف اور صرف نعرہ یہی ہوتا ہے، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ جتنا تمہاری جان پر تمہارا حق نہیں، اس سے زیادہ تمہارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حق ہے۔ اسی لیے حضور کے عاشقوں نے یہ پکارا ہے، یہ ایک جان کیا ہے، اگر وہ کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان فدا کر دینا
اس کو بھی عاشقوں نے کم سمجھا ہے. اگر کروڑوں جانیں ہوتی سب حضور کے قدموں پر وار دیے جاتا. عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو قرآن کہتا ہے میں اسی کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایمان کیا ہے؟ آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں. ایمان صرف تمہارے سروں پر دکھنے والی ٹوپی کا نام نہیں ہے. ایمان صرف تمہارے چہروں پر نظر آنے والی داڑھی کا نام نہیں ہے. ایمان صرف جبے کپے اور ان اماموں کا نام نہیں ہے. دین اور ایمان کیا ہے؟ اقبال سے پوچھو تو یہی کہتا ہے بمصطفیٰ برسا خیش کی دن ہم آؤ. اپنے آپ کو رسول اللہ تک پہنچا دو، دین یہی ہے. اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبی، اور اگر تو رسول اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ سکا زندگی ابو لہب کی طرح. اور جب حسان الہند اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا جائے ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ دن میں 100 بار تسبیح پڑھنے کا نام ایمان ہے، اور گھڑی گھڑی سجدے کرنے کا نام ایمان ہے، یا پھر کوئی سفید لباس پہننے کا نام ہے ایمان ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. حضور کی ذات عین ایمان ہے. ایمان یہی ہے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. دوسری حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اس وقت تک تم پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی خواہشات کو میرے حوالے نہیں کرتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں گزارتے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہے. اسی لیے ہماری زندگی میں سب سے اہم بات، ہماری زندگی کا سب سے اہم ٹاپک، ہماری زندگی کا سب سے اہم عنوان ذات مصطفیٰ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی آج جیسے کہ آپ کو اعلاناً بھی بتایا گیا یوم صدیق اکبر ہے. ایمان اگر کہیں سے لینا ہو تو صدیق کے قدموں سے حاصل کرو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو سمجھایا ہے ایمان کا اصل درجہ کیا ہے. ایمان کا درجہ آپ سے پوچھا گیا زندگی میں سب سے زیادہ عزیز چیز کیا ہے آپ کو دنیاوی چیزوں میں؟ فرماتے ہیں النظرۃ الی وجہ رسول اللہ. کہتے ہیں صرف رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھنا میری زندگی کا سب سے پسندیدہ کام ہے، سب سے پسندیدہ کام. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایمان سیکھا. یہ اگر مگر کی جو باتیں آج آئی ہیں نا یہ ایمان کو متزلزل کر دیتے ہیں، ڈگمگا دیتے ہیں. آج آپ سوچ رہے ہیں نا یہ ہزاروں آفتیں ہزاروں مصیبتیں کیوں آ گئی ہمارے اوپر اچانک؟ ہر ایرا غیرہ ہمیں آنکھ دکھانے لگ گیا، کروڑوں کی تعداد ہوتے بھی. اس کی ایک خاص وجہ میں آپ کو بتاؤں. جنگ احد کو یاد کر لیتے ہیں. احد کے میدان میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو جبل رماد کہتے ہیں، اس پہاڑی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا. جملہ یاد رکھیں کیا فرمایا حضور نے؟ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا. جنگ چل رہی تھی، مسلمان کافروں پر غالب آ گئے، مشرکین پیٹ پھیر کر بھاگنے لگ گئے. مال غنیمت سب میدان میں پڑا رہا، بکھرا رہا، سب مشرکین بھاگنے لگے. جنگ ختم ہونے کے قریب آئی تو جو میدان میں صحابہ تھے وہ مال جمع کر رہے تھے. اوپر جو ٹیلے پر کھڑے صحابہ تھے 50 تیر انداز صحابہ، ان میں سے اکثر صحابہ نے یہ سمجھا جنگ ختم ہو گئی اب ہم بھی اترتے ہیں مال غنیمت جمع کرتے ہیں. چند صحابہ نے کہا رکو، رسول اللہ نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں اترنا نہ ہو. تو باقی صحابہ نے اجتہاد کیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی آمدن خطا تھی، اجتہاد یہ کہا کہ نہیں حضور کے فرمانے کا مطلب تو
جنگ ختم ہونے تک کیا تھا؟ جنگ تو ختم ہو گئی، مشرکین بھاگ رہے، چلو اترو۔ تقریباً آدھے سے زیادہ صحابہ نیچے اتر آئے۔ جو اونچے ٹیلے پر جبل رمات پر کھڑے تھے، وہ لوکیشن ایسا تھا، میرے آقا نے ایسا کھڑا کیا تھا، کوئی کافر سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ آدھے سے زیادہ صحابہ جب اتر گئے، مال غنیمت جمع کر رہے تھے، بھاگے ہوئے مشرکین میں جو جرنیل تھے خالد بن ولید، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، دیکھا یہ ٹیلا خالی ہو گئے، 200 گھڑ سواروں کو پیچھے سے دوڑاتے ہوئے لائے، اور اوپر جو کھڑے باقی صحابہ تھے ان سب کو شہید کر دیا، ان کو تیر سے شہید کر دیا، ان کو گرایا۔ پھر میدان میں جو مال غنیمت جمع کر رہے تھے ان پر حملہ کیا، اور بھاگے ہوئے مشرکین بھی پلٹ آئے، ادھر سے بھی کفار ادھر سے بھی کفار، بیچ میں صحابہ پس گئے، جس کی وجہ سے 70 صحابہ کی جانیں گئی تھی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ یہی وہ جنگ ہے جنگ احد، جس میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاٹ کر کے کلیجہ نکال کر چھپایا گیا۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جحش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کافروں نے ہار بنا کر گلے میں پہنا تھا۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت انس بن نزیر کی سوائے انگلی کے کچھ نہیں ملا تھا۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں سعد بن ربیع کے پیٹ پر 12 نیزے لگے ہوئے تھے۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ 70 صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں جانتے ہیں؟ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ محدثین اور شارحین نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حکم تھا، میرے آقا کا، کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا۔ صحابہ انتظار نہ کرے، نہ کیے اور اتر آئے۔ اس ایک خطا کی وجہ سے یہ جنگ جو فتح تھی شکست کا تبدیل ہوئی۔ اور شارحین شرح فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا میرے محبوب کے حکم کی مخالفت مت کرنا، ورنہ میں تمہیں فتنے میں مبتلا کروں گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کروں گا۔ دو چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ، اگر رسول پاک کے حکم کی مخالفت میں آ گئے، یا تو فتنے میں مبتلا ہوں گے یا تو دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ۔ میرے عزیزوں، وہ جان بوجھ کر کی ہوئی خطا نہیں تھی، اجتہادی خطا تھی۔ اس کے بعد 70 صحابہ کی جانیں جا سکتی ہیں، اور آج جان بوجھ کر کے جو رسول اللہ کے احکام کو پیچھے ڈال رہی امت، تو ہماری 70 لاکھ جانیں جائیں تو بھی کم، 70 لاکھ جانوں کا نقصان یہ ہو تو یہ کم ہے۔ کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی نہ کر۔ میں جو ایمان ہے اس کو بتا رہا ہوں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے صلح کر رہے تھے، حضور صلح کر رہے تھے، صحابہ ان میں سے کچھ راضی نہیں تھے، ان سے جنگ کرنا چاہیے، ان کافروں کے چھکے چھڑا دیں، ان کو مارنا چاہیے، یہ ہمیں عمرہ کرنے سے روک رہے ہیں۔ لیکن رسول پاک صلح کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رسول پاک کے پاس عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں ہم جنگ کریں۔ حضور نے فرمایا نہیں عمر، میں صلح کر رہا ہوں۔ حضرت عمر گئے، صحابہ کو پکڑ پکڑ کر کہہ رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ ہمیں جنگ کی اجازت دی جائے۔ حضور جنگ کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عمر سیدھے کہاں آئے جانتے ہیں؟ جن کا آج یوم ہے صدیق اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو بکر تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ مکہ کے مشرکین سے صلح کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہاں مجھے پتہ ہے، عمر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جاؤ کہو جنگ کی اجازت دیں، صلح نہ کریں۔ جانتے ہو حضرت ابو بکر کو اتنا جلال آ رہا ہے، اتنا جلال آ رہا ہے، حضرت عمر کے دونوں کندھے پکڑ کر کے ہلایا اور کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو، یہ فیصلہ کسی ایسے ویسے کا نہیں، اللہ کے رسول کا فیصلہ۔ ایمان اسے کہتے ہیں، ایمان۔ اگر رسول نے فرما دیا
اگر مگر پھر نہ کرو، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں بحث چل رہی تھی کسی مسئلے پر، دونوں دلیلیں دے رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اپنی بات کی دلیل میں حدیث پیش کر دیا۔ تو حضرت عمر کے بیٹے نے کیا کہا، اچھا ٹھیک ہے رسول اللہ نے فرمایا، مگر ابھی اتنا کہا تو حضرت عمر نے تلوار نکالی۔ اللہ، حضرت عمر نے تلوار نکالی، جملہ روک دو۔ بیٹا صرف یہ کہہ رہا تھا ٹھیک ہے رسول اللہ نے فرمایا، مگر اتنا کہا تو تلوار نکالا۔ کہا خبردار، میرے رسول کے فرمان کے بعد اگر مگر نکال دیا، عمر کی چھت کے نیچے تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، صفات مصطفیٰ، شوکت مصطفیٰ۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی ذات پاک سے لوگوں کو یہی بتایا، عزیزان گرامی، کل جہاں ہماری، کل کائنات ہماری رسول پاک کی ذات ہے۔ اتنی بات یاد رکھ لو۔ اقبال نے بہت پیارے انداز سے کہا تھا، اقبال کے شاید سینکڑوں اشعار ہوں گے، ہزاروں اشعار ہوں گے، سب یہ پلے میں رکھو اور ایک شعر ہی کافی ہے جو پوری کائنات کے لیے ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا ہوتے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم کیا کیا حاصل کرنے کی فکر کر رہے ہو، تم کس کس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ تمہیں سیاست چاہیے، تمہیں کرسی چاہیے، تمہیں تخت چاہیے، تمہیں عزت چاہیے، تمہیں وقار چاہیے، تمہیں دولت چاہیے، یہ سب چیز ہے کیا؟ حضور سے وفا کر، لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور سے محبت کر، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان گرامی اوقات، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی مقام مصطفیٰ بیان کیا۔ زندگی بھر ان ہمارے مشائخ نے، بزرگوں نے جو ٹاپک ہمیں دیا ہے وہ ناموس مصطفیٰ کا ہے۔ آج کے دور میں میں محسوس کر رہا ہوں کہ اگر پوری امت کو کوئی نام جمع کر سکتا ہے اور جگا سکتا ہے تو صرف آمنہ کے لال کا نام ہے، میرے مصطفیٰ کریم کا نام ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ جب کوئی ایک پاکھنڈی پھونک رہا تھا حضور کی شان میں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ آور تھا۔ جانتے ہیں میرے عزیزوں، ہر مسلمان کا جذبہ ہے کہ اپنے جسم تو جسم، اپنے دل اور کلیجے کے ہزار ٹکڑے نکال کر رکھے، اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی ملا ہے میرے مصطفیٰ کا صدقے میں۔ نعرہ تکبیر، اور ہاتھ کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت، علامہ سلمان اظہری صاحب قبلہ۔ جو بات عرض کر رہا ہوں توجہ سے سنیں، معاملہ یہ تھا کہ کبھی کسی گستاخ کے خلاف کھڑے ہو کر کے پریکٹیکل دیکھ بھی لینا، تجربہ بھی کر لینا۔ جس وقت ہم نے للکار کر کے کہا تھا کہ ہم میدان میں کھڑے ہیں، جس کی ہمت ہے میرے مصطفیٰ کے غلام سے تو بدو مقابلہ کر کے دکھائے، اس اعلان کے بعد میرے عزیزو ہر سنی گھر کا بچہ تو بچہ ہے، ہر گھر کا بوڑھا اپنی جگہ پر، ہر جوان اپنی جگہ پر۔ میرے پاس آج بھی وہ لیٹر بھی موجود ہیں، وہ میسیجز بھی موجود ہیں کہ ہمارا جن سے کوئی تعلق بھی نہیں، ہمارا جن سے کوئی سروکار بھی نہیں، دور دراز بیٹھے ہوئے ان لوگوں نے بھی ہمیں مراسلے بھیجے، میسیجز بھیجے، کہا مولانا تمہارا ہمارا اختلاف ہزار ہو، گنبد خضرا کی عظمت پر ہم بھی نچھاور ہونے کو چاہیے۔ میرے عزیز تو یہی بات میں نے محسوس کیا کہ اس امت کے ہزار ٹکڑے ہو جائیں، اس امت کو ٹکڑوں میں بکھیر کر رکھ دیا جائے۔ علماء توجہ سے سن لیں، ان کو جوڑنے کے لیے پھر کوئی کپڑا پکڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جوڑنے کے لیے رسیاں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار نام مصطفیٰ کا نعرہ لگاؤ، ہزار ٹکڑے ہو، امت ایک جھنڈے کے نیچے پھر آ جائے۔ یہ میرا نہیں ہے،
عشق محبت عشق محبت عشق محبت گستاخ رسول کی ایک کی سزا. میرے عزیزوں، ظالموں نے یہ سمجھا ہوگا جیسے وہ عقیدت رکھتے ہیں اپنے گرو گھنٹالوں سے، ایسا ہی مسلمانوں کا بھی معاملہ ہوا. انہیں ابھی پتہ ہی نہیں. یہاں تو میرے آقا کے وضو کے قطرے کو صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے. آج بھی یہ جذبہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے. مجھے آج بھی 2 سال پہلے کی بات یاد ہے. رمضان کا مہینہ تھا، ہم نے اعلان کیا تھا چلو ہم آتے ہیں آگ میں کودنے کے لیے. ہزاروں لاکھوں نوجوان بچے اس بات کو جانتے ہوں، لیکن مجھے ایک بات یاد آتی ہے. بیچ رمضان میں ایک نوجوان آیا، ہپی کٹ ہے، داڑھی میں بھی ڈیزائن ہے، پھٹے کپڑے ہیں، جیسے فیشنیبل لوگ گھومتے رہتے ہیں. کان میں بالی بھی، نشہ کرنے والے بھی ہوں گے. نوجوان آیا اور کہا کہ مولانا میں آپ کے پاس آنے سے گھبراتا تھا، ڈرتا ہوں، میری دنیا ہی الگ ہے، لیکن ابھی سنا ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ آگ میں کودنے جا رہے ہیں. میں نے کہا آپ نے کہا سنا؟ کہا موبائل میں دیکھ رہا تھا، ممبئی کی سرزمین کی بات کر رہا تھا. میں نے کہا تو کیا ہوا؟ کہا کہ مولانا میرے حلیے کو مت دیکھیں، آپ نہ زیادہ پہلے میں کودنے کو تیار ہوں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. کمیٹی والے اس دن یہ احساس ہوا حلیہ اپنی جگہ پر، اس کے گناہ اپنی جگہ پر. اے آمنہ کے لال، تو نے کس کس دل میں اپنا گھر بنایا ہو، اللہ کس کو اپنا عاشق بنایا ہوا ہے. میں نے اس دن دیکھا اس نوجوان کو آنکھیں چھلک پڑی، پھر پکار کر مکینے گنبد خضرا سے عرض کیا یا رسول اللہ، امت گنہگار تو ہو گئی لیکن غدار نہیں ہے. لبیک یا رسول اللہ، ہر ہاتھ اٹھے، لبیک یا رسول اللہ. سرکار کی آمد، اور زور سے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، لجپال کی آمد، یاسین کی آمد، حضور کی آمد. عشق محبت، عشق محبت. ایک بات اور آپ کے سامنے رکھ دوں، جلسوں میں جانے کا میرا مزاج نہیں تھا، اور میں جلسوں کے اس طرح روزانہ کے بیانات کا مقرر بھی نہیں. میں جذباتی آدمی ہوں. اکثر جو جلسوں کے مقرر ہیں جیسے علامہ ذکر اللہ صاحب، یہ سب اس میدان کے ماہرین ہیں، اس میدان کے گھوڑے. میں جو جلسوں میں جانا شروع کیا تو اس کی ایک ہی وجہ تھی، آج بھی. لیکن جلسوں میں ویسے بھی آپ پوری رات کھپاتے ہیں، بہت سارے معاملات، لیکن بہرحال میں اس ٹاپک پر نہیں بات کر رہا. ایک بات ہے، میں نے ہندوستان کے ماحول کو بہت قریب سے دیکھا. 6 مہینے میں تقریباً 22 اسٹیٹ کا میں نے خود سفر کیا، 100 سے زیادہ جلسوں کو خطاب کیا ہوگا. کوئی ایک جلسہ بھی نہیں جہاں سے لبیک کا نعرہ نہ لگا، کوئی ایک جلسہ بھی نہیں. ہمارے آنے سے لے کر جانے تک ایک چھوٹا سا 8 سال کا بچہ بھی دیکھتا ہے تو لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس ظالم دنیا میں امت مصطفیٰ کو توڑنے کے لیے ہمیشہ جو کام کیا وہ کیا کام ہے جانتے ہیں؟ امت کو ہمیشہ نشہ میں مبتلا ہوا ہے. ایسا نشہ دو کہ پھر یہ کبھی اٹھ نہ سکیں، کیونکہ دنیا کو پتا ہے اگر ایک مصطفیٰ کا دیوانہ اٹھ جائے تو ہزاروں کی نیند حرام کر کے رکھتا ہے. ہاں حقیقی بات ہے، ورنہ 3000 انگریز مل کر کے ایک کفایت علی کافی کو نہیں گرفتار کرتے. ایک کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے لیے 3000 انگریز آئے تھے. ہاں سب کو پتا ہے ایک دیوانہ مصطفیٰ کی حیثیت کیا ہوتی ہے. ایک اٹھ جاتا ہے ہزاروں کی نیندیں حرام کرتا ہے. اور اکبر جیسا بڑا بادشاہ، اکھنڈ بھارت کا بادشاہ، اتنی بڑی سلطنت کا، الیکشن کا نہیں، 48 سال سے حکومت کرنے والا بادشاہ
ایک جوان مجدد الفسانی کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. کہاں بادشاہ کی طاقت و قوت اور کہاں ایک عالم ربانی. دنیا کو پتہ ہے ایک حق بولنے والا عالم زندہ ہو گیا تو ہزاروں کی نیند حرام کرتا ہے. یہ ابھی ماضی قریب میں بھی ہم نے دیکھا. یورپ کی سرزمین تک ہلتی ہوئی نظر آتی تھی جب پڑوس ملک سے خادم حسین لبیک کا نعرہ لگا. پیروں سے معذور ویل چیئر پر بیٹھا ہوا ویل چیئر پر بیٹھ کر کے لبیک یا رسول اللہ کہے تو دنیا کے تخت ہلتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں؟ یہی بات سمجھو میرے عزیزو، دنیا ہمیشہ سلانا چاہتی ہے. تم سوتے رہو، تم بجلی گٹر نالے پانی اس کے بارے میں بات کرتے رہو، عظمت مصطفیٰ پہ ہم بات کرتے. یہ آج سیاسی ماحول بھی یہی ہے. جتنے ہمارے سیاسی نیتا بھی تم چن کر کے بھیجے ہو ان میں ایک بھی ایسا نہیں مائی کا لال جو میرے مصطفیٰ کی عظمت پر بات کرے. میرے عزیزوں ہم کہتے ہیں یہ گٹر نالے بجلی کی کمی یا پانی کبھی ہم برداشت کر لیں گے لیکن ناموس مصطفیٰ کے خلاف ایک جملہ بھی برداشت نہیں کرتے. اس لیے کہ ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ عزت مصطفیٰ عزیز اور ہمیں یہ بھی پتا ہے آج جو ہمیں عزت ملی ہے یہ مصطفیٰ کے نام سے ملی ہے. میں جو بات کہنے جا رہا ہوں مکمل کرتا ہوں. نشہ میں ایسا سلا دو، نشہ میں ایسا سلا دو کہ اٹھ نہ سکے. پچھلے کئی سالوں سے تم پر بھی یہ امپلیمنٹ کر کے دیکھا گیا، ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا گیا کہ ان کو اتنا نشہ دو. نشہ کا مطلب صرف کوکین، افیون، چرس، گانجا ہی نہیں، تمہیں انٹرنیٹ کے نشے میں بھی مبتلا کر کے رکھا گیا. اتنا کہ 24 گھنٹوں میں 20 گھنٹے پہ یہ فیس بک انسٹا چلاتے رہتے ہیں. یہ اتنے مصروف ہو گئے کہ ان کو نہ اسلام کی فکر ہو، نہ قرآن کی، نہ عظمت مصطفیٰ کی. ساری باتیں اسی میں چلتی رہی. میں نے عارفوں کو دیکھا وہ مدہوش ہو چکے، ان کی ہاں اب ہوش باقی نہیں رہا. کوئی کچھ بھی بھوکے وہ نشہ میں ہے آج. اچھا دنیا نشہ میں ڈالنے کے بعد چیک کیسے کرتے ہیں؟ یہ پورا بے ہوش ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ڈاکٹر جب بے ہوشی کا انجیکشن لگاتا ہے یا گولی دیتا ہے سن ہونے کے لیے تو پھر تھوڑے سے تھپڑ مار کر دیکھتا ہے، چونچی کاٹ کے دیکھتا ہے، کینچی لگا کے دیکھتا ہے. اگر ہاتھ پیر ہل رہے ہیں تو اس کا مطلب ابھی پورا بے ہوش نہیں ہوا. پھر ایک انجیکشن دے دو، ہاتھ 2-4 تھپڑ مارنے کے بعد ہاتھ پیر بھی نہیں ہلاتا، اس کا مطلب بے ہوش ہو گیا. اب ڈاکٹر جو ہے چیر پھاڑ کرتا ہے، یعنی آپریشن شروع، ہاتھ پیر نہیں ہل رہے، اس کا مطلب بے ہوش ہو گیا ہے. دنیا کے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے، ڈاکٹر اسی طرح چیک کرتا ہے. لیکن یہ ظالم دنیا جو امت مصطفیٰ کو بے ہوش کرتی ہے، نشہ میں لا کر، بد اخلاقی میں لا کر، بے حیائی میں لا کر، اس کے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کسی ظالم کتے کو حضور کی شان کے خلاف بھونکنے کے لیے لگایا جاتا ہے. کبھی اسلام کے خلاف، کبھی قرآن کے خلاف. بھونکو. جب کوئی کتا بھونکتا ہے یہ دنیا کے لٹیرے دور بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں امت پوری بے ہوش ہے یا ہوش میں ہے. یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے. پوری بے ہوش ہو گئی، آواز کہیں سے نہیں آئی، آواز نہیں آئی. اور اگر ہوش میں ہے تو پھر وہ سمجھ میں ابھی پلان ٹھنڈا رکھو، ابھی یہ بیدار ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، جگہ جگہ جلسوں میں جا کر میں خود چیک کرنے لگا. جلسوں میں آنے کا میرا مقصد یہ تھا، انہوں نے پورے ہندوستان پر نہیں دنیا بھر میں نشہ پلایا امت کو، اور اب حضور کی شان کے خلاف بھونکنے کے لیے کتے پیدا کیے. اور جب وہ بھونکنے لگے میں خود بھی جا جا کر کے دیکھنے لگا کیا حقیقت میں امت بے ہوش ہو گئی ہے؟ نہیں. لیکن الحمدللہ ہندوستان کے اس ماحول کو مشاہدہ کرنے کے بعد سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا. ظالموں تمہارے کتے بھونکتے رہ گئے لیکن ابھی امت پوری بے ہوش نہیں ہوئی. اس لیے کہ جہاں تم ایک بار بھونکتے ہو مجھ جیسے ہزاروں علماء تمہیں شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے میرے مصطفیٰ کی عظمت پکار پکار کر کہتے ہیں ابھی ہم مرے نہیں ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے. ابھی بے ہوش نہیں ہوئی. یہ تمہارے لبیک کے نعرے، یہ تمہارا مچلنا، یہ راتوں میں تمہارا جوش و خروش
اس بات کی علامت ہے کہ ابھی امت مری نہیں ہے، بلکہ ابھی میرے مصطفیٰ کے نام پر مرنے کو تیار ہے، ابھی مٹنے کو تیار ہے۔ جب تک یہ تمہارا حوصلہ باقی رہے گا، بے فکر رہو، بے فکر رہو، کچھ بال بیکا نہیں ہوگا۔ ادھر ادھر موسم کے کیڑے آتے رہیں گے، موسم جاتے ہی چلے جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ بہت فکر کریے، بہت فکر میں رہتے ہیں، اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ جب تمہارے دلوں کے اندر اتنا جذبہ بھی باقی ہے، تمہارے بچوں کے اندر لبیک پکارنے کا جذبہ بھی باقی ہے، بے فکر رہو، اسلام کا کچھ نہیں ہوگا، میرے مصطفیٰ کی عظمت کا بھی کچھ نہیں ہوگا۔ جس دن تم مرے رہ گئے، بے ہوش رہ گئے، اپنے موبائلوں میں کھیلتے رہ گئے، تو پھر انتظار کرو کہ تمہارے گھروں پر یہ چنگاریاں آگ بن کر کے جلا جائیں، یہ جلا جائیں۔ لیکن اب تک ہوش باقی ہے۔ میں علماء سے بھی یہ کہتا ہوں، جہاں جائیں اس قوم کو جگائیں تو صرف میرے مصطفیٰ کے نام پر جگائیں۔ اگر ان کے سینوں میں نام مصطفیٰ پر مچھلنے کا جذبہ ہے تو سمجھ لیں کہ ایمان کا چراغ ابھی زندہ، ایمان کا چراغ بجھا نہیں ہے۔ اور جب تک ایمان کا چراغ روشن ہے، کسی بھی ظالم کتے کو تم پر اللہ غالب نہیں ہونے دے گا، غالب نہیں ہونے دے گا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، قرآن کہتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد پہ آئے کوئی غالب نہیں آ سکتا، کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ الحمدللہ ہم نے اپنی مختصر سی زندگی، میری چھوٹی سی زندگی میں نے دیکھا ہے یہ جو عظمت، یہ جو عزت ملی ہے صرف میرے مصطفیٰ کے نام پر ملی ہے۔ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اے لوگوں، آپ کے لیے ایک میسج ہے میرا، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں۔ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں کبھی خسارے نہیں ہوتے۔ اسی لیے آج ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے تو میرے مصطفیٰ کے نام پر پلائے، ہر ماں اپنے بچے کی پرورش کرے تو عظمت مصطفیٰ سکھا کر کے پرورش کرے۔ مدینے کی اس ماں پر مجھے قربان ہونا چاہیے، ہر مومن کو قربان ہونا چاہیے۔ جنگ احد میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی، اس کا جوان بیٹا شہید ہو گیا، آئی تو کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی، یا رسول اللہ میرا اکلوتا بیٹا تھا، شہید ہو گیا، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اپنے بیٹے کو دے، اگر آپ اجازت دیں۔ کون ماں ایسی ہے جس کے لال کی موت ہو گئی ہو اور وہ کسی سے اجازت لینے جائے؟ یہاں تو ماتم اٹھ جاتا ہے، رونا پیٹنا شروع ہوتا ہے، لیکن وہ مدینے کی خاتون تھی، میرے آقا کی صحابیہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جا تیرے جوان کی لاش کو دیکھ لے۔ جب وہ میدان میں آئی، اپنے جوان بیٹے کی لاش خون میں لتپت ہے، لیکن دیکھنے کا انداز کیا ہے؟ آتے ساتھ اپنے بیٹے کے جسم سے جبہ ہٹایا، توجہ، جبہ ہٹایا، اور اس کے بعد لاش کو پلٹ کر کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی رہی، اور اس کے بعد پھر جبہ صحیح کرتی ہے اور سجدے میں گر جاتی ہے، سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے، اے رب العالمین تیرا شکر ہے میرے جوان کو تو نے اپنے حبیب کی خدمت میں قبول کیا، اپنے حبیب کی عزت پر قبول کیا ہے۔ اب سنو، جو وہاں پر صحابہ تھے وہ پوچھنے لگے، اے خاتون تیرا بیٹا شہید ہوا ہے، تو اپنے بیٹے کو یوں پلٹ پلٹ کر کیوں دیکھ رہی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ میرا ایک ہی جوان بیٹا تھا، جب یہ رخصت ہو رہا تھا تو میں نے اس کو وصیت کی تھی۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ حاضرین، یقیناً خلیفہ حضور تاج الشریعہ علامہ سلمان اظہری کی جو گفتگو ہو رہی ہے، اگر اسے ہم صحیح سے سن لیں، یہ گفتگو نہیں، درد ہے دل کا جو آج امت مرحومہ کی ضرورت ہے۔ سمجھیے، بہت سنے، جب سے آپ بہت سنتے ہیں،
عظیم الشان گفتگو آپ سن رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفلوں میں جتنا ادب کیا جائے اتنا حضور کا عشق بڑھتا چلا جاتا. محفلوں میں ادب ملحوظ رکھی. میں عرض کر رہا تھا مدینے کی وہ خاتون اپنے جوان بیٹے کو اس طرح دیکھ رہی تھی تو صحابہ نے پوچھا کہ اے ماں تو کیا دیکھ رہی ہے اپنے بیٹے کے، کیا دیکھ رہی ہے؟ وہ خاتون کہتی جب میرا لال جا رہا تھا تو میں نے اس کو وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے جا رہا ہے رسول اللہ کی خدمت میں، دیکھنا کبھی میدان جنگ میں اگر دشمن غالب آ گئے تو پیٹ پھیر کر بھاگنا مت، حضور کو چھوڑ کر جانا مت. یہ ماں کہہ رہی ہے، یہ ماں کہہ رہی ہے حضور کو چھوڑ کر بھاگنا مت، اور اگر پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے پیچھے سے زخم کھا کر کے مرا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. توجہ کیا کہتے ہیں؟ اگر بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. یہ عورت کہتی ہے میں جب سنتی ہوں کہ احد کی جنگ میں دشمن غالب آ گئے تھے، 70 لوگوں کی جانیں چلی گئیں، تو میں دوڑتی ہوئی آئی، میرے بیٹے کی بھی شہادت ہوئی. مجھے فکر یہ تھی کہ کہیں بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا. مجھے ڈر تھا، اسی لیے آتے ساتھ میں نے اپنے بیٹے کے جبے کو ہٹا کر پہلے پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر کے دیکھا کہ کہیں پیچھے سے زخم کھا کر کے تو نہیں مرا. میں نے پورا ہاتھ پھیر کر کے دیکھا، پھر سجدے میں گر گئی، اس لیے کہ میرے اس جوان لال کی پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں، جتنے زخم کھایا ہے سب سینے پر لے کر کے گیا. ماں اس بات پر فخر کر رہی ہے، ماں اس بات پر فخر کر رہی ہے میرا بیٹا دنیا سے گیا ہے تو سینے پر زخم کھا کر کے میرے مصطفیٰ کی عظمت بلند کر کے گیا. کہاں ہے وہ مائیں، کہاں ہے وہ عظمت والی خواتین؟ عزیزان گرامی وقار، آپ ہرگز نہ گھبرائیں کہ اگر ہمارے بچے مصطفیٰ کریم کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی اسے یہ نہ کہے حالات خراب ہیں گھر میں بیٹھ جا. اگر کوئی عورت کہتی ہے تو کل کو اتنے حالات خراب ہوں گے کہ تمہاری عزت نوچنے والے کتے بھی آ جائیں، یہ جوان تمہاری عزت نہیں بچا سکیں گے. ان کو آج اتنا سکھا دو کہ ہماری عزت اپنی جگہ پر، پہلے رسول اللہ کی عزت بچانے نکلو. جب جوان مصطفیٰ کی عزت کے لیے نکلے گا اللہ کریم اس کے گھر کی عزت خود محفوظ فرمائے گا، اس کے گھر کی عزت اللہ محفوظ فرمائے گا. کیا مدینے میں عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر صحابہ نہیں جاتے تھے؟ کیا نہیں جاتے تھے؟ اگر وہ صحابہ چلے جاتے تو ان کے گھروں کی دیکھ بھال کون کرتا تھا؟ وہ خلاق کائنات فرمایا کرتا. آج بھی ہمارے بزنس، ہماری دکانیں، ہمارے جاب، ہماری بیویاں، ہمارے بچے سب اللہ کے حوالے ہیں، لیکن جوانوں اپنے دلوں میں اتنا جذبہ ضرور رکھو کہ مجھے اللہ نے جو پیدا کیا وہ کس لیے پیدا کیا، مجھے کس لیے پیدا کیا. میرے جملے سمیٹتا ہوں، آخری جملے. آپ کو کبھی یہ سوچنا ہوگا اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میری زندگی کس لیے، میری لائف کیوں ہے؟ کیا کھانے پکانے اور گپے اڑانے کے لیے؟ میری زندگی صرف انجوائمنٹ کے لیے نہیں. اگر سننا ہے زندگی کیا ہے، تاج الشریعہ کو سنو. فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. آؤ اب آخر میں یہ عہد کر کے آپ سے اٹھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اپنی روحوں کو متوجہ کرو، اپنے دلوں کو متوجہ کرو اور عرض کرو یا رسول اللہ، آج کے اس چھالہ کے جلسے میں بیٹھ کر ہم یہ عہد کرتے ہیں اور آج یہاں سے عزم کر کے اٹھتے ہیں یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے.
हवा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले, या रसूल अल्लाह हम सब की जुबान तुम्हारे लिए। उठो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।